بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اصحاب کہف کا واقعہ پارٹ 3۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالی تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بہدروش نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کے مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا روپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کے لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بہدروش بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کرے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ تفسیر الخازن کے جلد نمبر 3 سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اصحاب کہف کا یہ عجیب اور دلچسپ واقعہ سنا۔ جہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی، تو روایت میں آتا ہے کہ تعداد میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ رہی بات اصحاب کہف کی ناموں کی، تو یاد رہے کہ ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہے؟ یہ 7 حضرات تھے۔ نمبر 1 مکسلمینا، نمبر 2 یملیخا، نمبر 3 مرتونوس، نمبر 4 بینونوس، نمبر 5 سارنونوس، نمبر 6 جنوانوس، نمبر 7 کشفیتنوس۔ خزائن العرفان، حاشیہ جلالین، صفحہ نمبر 243 پر ان کے نام اس طرح ہے۔ نمبر 1 یملیخا، نمبر 2 مکسلمینا، نمبر 3 مشلینا، نمبر 4 مرنس، نمبر 5 وبرنش، نمبر 6 شادنس، نمبر 7 کفتیشی تلوس۔ ایک دوسری روایت میں ہے ان کی تعداد 9 ہے اور نام یوں ہے: نمبر 1 فحشلمین، نمبر 2 تملیخ، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 کشتونس، نمبر 5 بیرونس، نمبر 6 دلیموس، نمبر 7 بطونس، نمبر 8 کابوس، نمبر 9 مکسلمین۔ اصحاب کہف اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا ہمیں آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ہم مریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن پھر سے اٹھائیں گے۔ یہ تھا اصحاب کہف کا پورا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔